یہ 10 اعمال وہ ہے کہ جس کا اہتمام کریں گے تو رمضان کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں گے، رمضان کو صحیح معنی میں گزارنے والے بنیں گے، رمضان کی نعمتوں کو صحیح معنی میں حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اگر لاپرواہی جیسا ہمیشہ ہمارا مزاج ہے ویسے ہی مزاج رہے گا تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان آتے رہے گا، جاتے رہے گا۔ جن کی زندگی تبدیل ہونا ہے، جن کو فائدہ اٹھانا ہے، خوش قسمت وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور ہم محروم کے محروم رہیں گے۔ کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، اللہ سے توفیق اور مدد مانگتے بھی رہے کہ اللہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے تاکہ رمضان کو صحیح معنی میں گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، شعبان کی 15 تاریخ گزرتی ہے تو گویا کہ رمضان کی آمد بالکل قریب ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کا انتظار رجب کے مہینے سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ چونکہ 2 مہینے سلامتی کے ساتھ گزریں گے تو پھر رمضان کا مبارک اور برکتوں والا مہینہ نصیب ہوگا۔ تو اس رمضان کا انتظار نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے، رجب کے مہینے سے فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں بہت اہتمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اس کی بہت سی وجوہات حدیث کے اندر خود بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں رہوں تاکہ میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو پہنچائے جائے، روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے۔ دوسرا، علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے اندر خاص طور پر ابتدائی جو 15 دن ہوتے ہیں ان دنوں میں روزوں کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ تاکہ رمضان کے روزے رہنے کے اندر مزید عادت بھی ہو جائے اور اس کا مزاج بھی بن جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور رمضان سے بالکل قریب جو دن ہوتے ہیں آخری شعبان کے ایام، اس میں آپ روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزوں پر اثر نہ پڑ جائے، کمزوری وغیرہ نہ آ جائے۔ ایک تو اہتمام بھی کرتے تھے لیکن ابتدائی 15 دنوں میں اہتمام کرتے تھے، اور آخری کے 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزے اطمینان کے ساتھ رکھے جا سکے اور اس میں کسی طرح کی کمزوری اور خلل واقع نہ ہو۔ اور شعبان کے مہینے کی عظمتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کون سا صدقہ ہے، کس مہینے میں ادا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں تم صدقے کا اہتمام کرو۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شعبان کا جو لفظ ہے اس کے اندر 5 حروف ہے، شین، عین، با، الف اور نون، یہ 5 حروف ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 حروف کے ذریعے امت کو 5 تحفے دیے ہیں۔ شین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، یعنی بزرگی، عظمت عطا فرمائی۔ عین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علو عطا فرمایا، یعنی بلندی، مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ با سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر عطا فرمایا، یعنی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ الف سے اللہ نے الفت عطا فرمائی، اور نون سے نور عطا فرمایا۔ یہ اللہ والے چونکہ ولیوں کے سردار تھے، انہوں نے ایک اپنا نقطہ بیان کیا کہ شعبان کے 5 حروف ہے، 5 حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 5 تحفے عطا فرمائے ہیں۔ شرف عطا فرمایا، علو مقام عطا فرمایا، بر عطا فرمایا، الفت عطا فرمائی، اور نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا۔ اسی طرح مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ شعبان کی جو 15ویں شب گزری ہے، یہ رمضان کا استقبال کی گویا کہ رات تھی، اور رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو رکھا، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو انسانوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جیسے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آسمان پہ سفیدی چھا جاتی ہے اور اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے۔ اندھیرا ختم ہو کر سفیدی جب آتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اندھیرا چھٹنے والا ہے اور اجالا آنے والا ہے۔ تو شعبان کی 15ویں شب سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اب یہاں سے رمضان چونکہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، یہاں سے میری رحمتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ آخری جو دن ہوتے ہیں شعبان کے آخری تاریخیں، وہ گویا کہ رمضان کے بالکل قریب جیسے سورج روشن ہو جاتا ہے، جس سے دنیا میں اجالا اور روشنی چھا جاتی ہے، رمضان کے آنے سے پہلے کے جو دن ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ پورے کے پورے نور کے اور روشنی کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں والے دن ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا استقبال کرنا، رمضان کی فکر کرنا، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کو کیسے گزارا جائے، رمضان کو کیسے فائدہ مند بنایا جائے، یہ ہر مومن مسلمان مرد کی، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو کیسے گزارا کرتے تھے اس کے بارے میں جاننے والے بنے، معلومات حاصل کرنے والے بنے، اور اس کے لیے تیاری کرنے والے بنے کہ ہم بھی رمضان کو ایسے ہی گزاریں گے جیسے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارے تھے، تاکہ رمضان کا پورا خیر، رمضان کی پوری برکتیں اور رمضان کی تمام تر رحمتیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ تو اب اس سلسلے میں 10 باتیں آپ کے سامنے مختصر ذکر کی جائیں گی کہ رمضان سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ان 10 باتوں کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائیں گا۔ اور یہ ساری باتیں وہی ہے جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی چیز، رمضان شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اوپر جو حکم عائد ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، وہ روزے کا رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، چاہے یا تو وہ بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ الگ ہے، لیکن جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رمضان کا مہینہ اسے ملے تو سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے، فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ پہلا کام ہر مسلمان کو جو مکلف ہے، بالغ ہے، بڑے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھنے والے بنے۔ بیمار ہے تو ان کو رخصت ہے، مسافر ہے تو ان کو رخصت ہے، لیکن آج کل کے سفر کی سہولتوں میں وہ اہتمام کر لے تو بعد میں قضا کرنے کی ذمہ داری اس کے سر نہیں رہے گی، ورنہ رمضان کے بعد قضا کرنے کی ذمہ داری رہے گی۔ تو آج کل کے سفر کی سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، رکھ سکتا ہے تو رکھ لینا چاہیے، تاکہ بعد میں اگر قضا نہ کرے تو روزہ ایک فرض ہمارا چھوٹ جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑے گا، بعد میں وہ قضا بھی رکھ لے، پوری زندگی بھی وہ ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان کا روزہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے
تو پوری زندگی بھی ہم روزہ رکھیں گے تو وہ جو روزہ ہمارا بغیر عذر کے چھوٹا ہے اس کی ہم برابری نہیں کر سکتے، اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ ہاں ذمے سے فریضہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم نے قضا کر لی، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے اس روزے کے اندر رمضان کے جو برکتیں رحمتیں رکھی تھی وہ پوری زندگی میں پھر حاصل ہونے والی نہیں بنے گی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا عزم کریں، ارادہ رکھیں، اور خاص طور پر نوجوان ہیں تو وہ ابھی سے ارادہ کرے کہ معمولی بہانے بنا کر اور غیر ضروری عذریں تلاش کر کے روزہ سے چھٹی حاصل کرنے والی نہ بنے، بلکہ روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے قوت طاقت انسان کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ مختصر میں ذکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ رمضان میں اور دیگر موقعوں پر اس کی تفصیلات ذکر کی جائیں گی، چونکہ مختصر ذہن میں ہمارے رہیں گے تو ہم اس ترتیب سے اگر اعمال کو انجام دینے کے لیے اپنے دل و دماغ کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ آمادگی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ تو پہلا عمل روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا عمل جو ہمارا ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے اور رات کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ثواب کی امید کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رات میں قیام کرے گا، تراویح کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو دن میں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد تھک گئے، تراویح نہیں پڑھ سکتے تو رمضان کی ایک عظیم ترین عبادت کو ہم چھوڑنے والے اور اس کے ثواب سے محروم ہونے والے بنیں گے۔ اور تمام علماء جتنے گزرے ہیں، فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام علماء کے پاس 20 رکعت تراویح ہے۔ کسی کے پاس کم نہیں ہے، امام مالک کے پاس زیادہ ہے اور 20 رکعت سے زیادہ کے وہ قائل ہے، لیکن کم کے کوئی قائل نہیں ہے۔ تو اس میں ہم کمی کریں گے، ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کر عید کا چاند دیکھنے تک کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رمضان چونکہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے تراویح کو بھی رکھا ہے، چونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نماز میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور تراویح آپ پڑھتے ہیں تو 20 رکعت میں 40 سجدے ہم کرتے ہیں، اور سجدہ وہ بندے کو اللہ سے قربت دلانے کا ذریعہ ہے۔ تو جو اضافہ سجدے کریں گا اور اضافہ نمازیں پڑھیں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہونے والا بنیں گا۔ تو اس کی بھی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ اس میں 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ جو غلطی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہے جو 10 دن میں قرآن کو مکمل کر لیتے ہیں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 10 دن میں قرآن مکمل ہو گئی، ہم آزاد ہو گئے۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہمارا قرآن مکمل ہوا، تراویح تو ہمیں چاند رات تک پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر آپ نے جلدی قرآن کریم کو مکمل کر لیا تو آپ تراویح کو جو ہے نا علم ترا کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، یا کہیں مختصر پڑھایا جا رہا تو وہاں جا کر شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری تراویح مکمل نہیں ہوئی، صرف ہمارا قرآن مکمل ہوا ہے۔ تو دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے رمضان کے اندر اہتمام اور عمل کرنا ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں عام طور پر ہمارے پاس جو کمی کوتاہی برتی جاتی ہے وہ یہ کہ ابتدا میں ہم جوش جذبے کے ساتھ مسجدوں کو آتے ہیں اور صفوں کی صفیں بھر جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا رہتا ہے ہماری تعداد میں کمی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محرومی کی بات ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری والی بات ہے کہ انسان اللہ دینے کے لیے تیار ہے اور ہم نعمتیں لینے کے بجائے اللہ کی رحمتوں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کا ذہن بنائیں، نوجوان ذہن بنائیں، یہ ارادہ کرے، عزم کرے کہ ہمیں بہرحال تراویح کسی بھی طرح 20 رکعت پوری اہتمام کے ساتھ ایک جگہ تاکہ ہمارا قرآن مکمل ہو جائے پڑھنا ہے۔ تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ قرآن کریم کی تلاوت، علماء نے لکھا ہے، حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت اور خاص تعلق ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے جو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔
تو قرآن اور رمضان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کے پاس معمول تھا کہ رمضان شروع ہو جاتا تو وہ ذکر کی مقدار کو کم کر دیتے اور تلاوت کی مقدار کو اپنے مریدوں کے لیے، اپنی تربیت پانے والے لوگوں کے لیے بڑھا دیتے تھے کہ تم تلاوت زیادہ کرنے والے بنو، اس وجہ سے کہ رمضان کا خاص عمل تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل کو قرآن کریم باضابطہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل ہر رات تشریف لاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ تو تیسرا عمل رمضان کو صحیح گزارنے کا، رمضان سے فائدہ اٹھانے والا عمل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ ابھی سے ہم ترتیب بنائیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں کم از کم میں 2 قرآن تو پورا کروں گا۔ 15 دن کے اگر آپ بانٹ لیں گے تو 2 قرآن آپ کے آسانی کے ساتھ ہو جا سکتے ہیں، یا 3 قرآن کو 10 ہر عشرے میں 1 قرآن مکمل ہو رہا۔ پہلے عشرے میں 1 قرآن تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کے ہم پڑھ رہے، ہمارا مکمل ہوا، دوسرے عشرے میں 1 قرآن مکمل ہوا اور تیسرے عشرے میں 1 قرآن مکمل ہوا۔ اگر ارادہ کریں گے، عزم کریں گے، نظام بنائیں گے، ٹائم سیٹ کریں گے، ترتیب بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آسانی ہمارے لیے فراہم کرے گا۔ تو ابھی سے ہم کو ذہن بھی بنانا ہے، اس کے لیے ترتیب بھی بنانا ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے بنے۔ چوتھا کام رمضان سے فائدہ اٹھانے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی سال بھر اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں اللہ کے نبی کی صدقہ و خیرات کی کیفیت تیز ہوا کے مانند بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کسی کو اپنے در سے اور اپنے گھر سے خالی جانے نہیں دیتے۔ عام طور پہ ہم زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، چونکہ بہت سارے لوگ ترتیب بنا کر رکھتے ہیں رمضان سے، تو وہ تو ہمارا فریضہ ہے، وہ تو ادا کرنا ہے۔ رمضان میں ادا کرو آپ یا رمضان کے بعد ادا کرو، صاحب نصاب ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انفاق، خرچ کرنا، دینی مدارس پہ خرچ کرنا، دینی تنظیموں پہ خرچ کرنا، مالی اعتبار سے جو ہمارے رشتہ دار کمزور ہے، ضرورت مند ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے والے بننا۔ اور چونکہ دین رمضان میں لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو ہمارے دل میں تنگی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے مدرسے والے آ رہے، ادھر سے مدرسے والے آ رہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہمارے پاس کہ مسلمانوں کے مال کے ذریعے اور مسلمانوں کے تعاون کے ذریعے اللہ دینی خدمات کو انجام دلوا رہا ہے۔ یہ پورے ملک میں جو دینی مدارس کام کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو انجام دلوا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم اور قرآن و سنت کی تبلیغ میں ہمارا مال استعمال ہو جائے، ہمارے پیسے استعمال ہو جائے۔ تو چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا، اور اللہ نے جتنا دینے کی وسعت، جتنی دینے کی ہم کو حیثیت عطا فرمائی ہے، اس حیثیت کے مطابق ہم خرچ کرنے والے بننا۔ پانچواں کام رمضان سے فائدہ اٹھانے کا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، خاص کر افطار کے موقع پہ دعا کرنا، اس کے علاوہ دیگر نمازوں کے موقع پر، تلاوت کے موقع پر، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ روزے دار کی دعا کو خالی جانے نہیں دیتا، دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، یعنی ان کو دعاؤں کو رائے گا جانے نہیں دیتا۔ ایک عادل بادشاہ، وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا مظلوم، جس کو ستایا جائے، اگر وہ کسی کے حق میں بد دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا روزے دار، اگر وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ افطار کے وقت وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بٹھاتے ساتھ میں اور دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے، نمازوں کے بعد بھی دعا کرے اور افطار کے موقع پہ بھی دعا کرے۔ رات میں جب ہم اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھے اور تھوڑی سی دعا کا معمول بنا لے۔ تو جب رمضان بھر ہم دعائیں مانگتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ 5 چیزیں مزید ہے جو انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ ذکر کی جائیں گی۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے والے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ وہ 5 چیزیں آخر کی جو ہے اس کو بھی مختصر ذہن میں رکھ لے۔ جیسے ایک چیز ہے رمضان کے آخری عشرے کا اہتمام کرنا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ رمضان کا جب آخری عشر آتا تو اللہ کے نبی اپنے بستر پر سونے کے لیے بھی نہیں جاتے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا۔ اپنے گھر والوں کو بھی راتوں کو جگایا کرتے اور عبادت کو ان کے اوپر متعین کر دیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو فائدہ اٹھانے کا ایک عمل یہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے وہ رات رکھی ہے اگر کوئی اس سے محروم رہا تو وہ حقیقت میں سب سے بڑا محروم ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی صورت ہے کہ اللہ نے نازل فرمائی کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا جو ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، افضل ترین رات ہے۔ تو اس رات کا اہتمام کرنا، اس رات کا اہتمام کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرنے والے بنو، شب قدر کو تلاش کرنے والے بنو۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں عبادت کرو گے، اللہ وہ تم کو توفیق عطا فرمائیں گا، وہ رات ملے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے اعتکاف کا اہتمام، یعنی رمضان کے آخری عشرے کا اہتمام۔ نبی تو بعض اوقات پورا مہینے کا بھی اعتکاف فرمائے، بعض اوقات بس 20 دن کا اعتکاف فرمائے، لیکن 10 دن کا اعتکاف نبی کا معمول تھا اور نبی نے اس پر پابندی بھی فرمائی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے 10 دن کا خاص کر تو وہ شب قدر کو ضرور پا لیتا ہے، کیونکہ اس کا کام مسجد میں ہی رہنا ہے، باہر جانا ہے ہی نہیں۔ اگر مسجد میں سوتے بھی رہے گا تو معتکف کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو ہم یہ اہتمام کرنے والے بننا کہ ہم آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے۔ اگر بالاتفاق کسی وجہ سے نہیں رکھ سک رہے تو کم از کم جو طاق راتیں ہوتی ہے وہ مسجدوں میں ہم گزارنے والے بننا، انفرادی اعمال کرنے والے بننا۔ دن میں ہم ڈیوٹی کریں، کام کریں، ملازمت کریں، جاب کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن آخری عشرے کی راتیں مسجدوں میں گزارنے کی فکر کریں گے تو رمضان کی برکتوں سے جو آخری عشرے کی ہوتی ہے اس سے ہم فیض پانے والے بنیں گے۔ اور آخری بات جس سے رمضان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے ہم اعمال کی حفاظت کرنے والے بننا، نہ زبان غلط بولے، نہ آنکھ غلط دیکھے، نہ کان غلط سنے، نہ برائیاں کرنے والے بنے، نہ کسی کو ستانے والے بنے، نہ کسی کو ایذا دینے والے بنے، اپنے اعمال کی فکر کرنے والے بننا۔ یہ 10 اعمال وہ ہے کہ جس کا اہتمام کریں گے تو رمضان کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں گے، رمضان کو صحیح معنی میں گزارنے والے بنیں گے، رمضان کی نعمتوں کو صحیح معنی میں حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اگر لاپرواہی جیسا ہمیشہ ہمارا مزاج ہے ویسے ہی مزاج رہے گا تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان آتے رہے گا، جاتے رہے گا۔ جن کی زندگی تبدیل ہونا ہے، جن کو فائدہ اٹھانا ہے، خوش قسمت وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور ہم محروم کے محروم رہیں گے۔ کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، اللہ سے توفیق اور مدد مانگتے بھی رہے کہ اللہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے تاکہ رمضان کو صحیح معنی میں گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔